السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوارہ میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے گفتگو نہیں کی۔ ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے کا نام جریج ہے۔ وہ بڑا عبادت گزار آدمی تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور اس کو پکارا، اے جریج۔ اس نے دل میں کہا کہ پروردگار، میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آخر وہ اپنی نماز ہی میں مشغول رہے۔ والدہ واپس چلی گئی۔ اگلے دن پھر آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہے۔ پھر جب اس سے اگلا دن آیا تو پھر ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور وہ نماز میں مشغول تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج۔ جریج نے کہا کہ اے پروردگار، میں کیا کروں؟ ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس بار بھی نماز ہی میں مشغول رہے اور نماز نہیں توڑی۔ اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بددعا کی، اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت کا تذکرہ عام زبان زد ہونے لگا۔ ایک زانیہ عورت تھی، اس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اس جریج کو فتنہ میں ڈال دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ان کے سامنے آئی اور ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، یعنی اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا۔ پھر ایک چراوے کے پاس آئی جو جریج کے عبادت خانے میں قیام کرتا تھا۔ اس عورت نے اس کو اپنے اوپر قابو دے دیا۔ چراوے نے اس سے زنا کیا۔ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ عورت نے تہمت لگائی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کو نیچے اتارا اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور ان کو مارنے لگے۔ جریج نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں زانیہ عورت سے بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اس بچے کو لے کر آئے۔ جریج نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ جریج نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے بچہ، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ فلاں چراوا میرا باپ ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے۔ لوگ ان کو چومنے لگے اور تبرکہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ جریج نے کہا کہ نہیں، مٹی کا ہی بنے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک اور واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار عنایت ویجیا و خوش پوش گزرا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو بھی اسی جیسا بنا دے۔ بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑا اور ماں کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں۔ بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بیان کرتے وقت پھر ایک باندھی اس کے قریب سے گزری جسے لوگ مار مار کر لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسے دیکھ کر اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے فوراً دودھ چھوڑا اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ پھر دونوں کی باہم گفتگو ہوئی۔ عورت نے کہا کہ ایک خوش لباس اور ویجیا آدمی گزرا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا بنا دے، مگر تم نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس باندھی کو لوگ قریب سے لے کر گزرے جس کو وہ مار رہے تھے۔
اور کہہ رہے تھے کہ تو زانیہ ہے اور تو چورنی ہے۔ میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، مگر تم نے کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے۔ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم تھا، اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ اس جیسا نہ بنانا۔ اور اس باندی سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی ہے اور زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے زنا بھی نہیں کیا تھا اور نہ چوری کی تھی، اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنانا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظالم نہیں مظلوم بننا چاہیے۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔